قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. ایک منصوب آج مجھے یاد آیا، وہ رہ گیا، وہ تھا منادا مضاف. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جس کو آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا، منادا کون ہوتا ہے؟ جس کو ندا دی جائے. یہ پہلے کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ اسم معرفہ کی آخری قسم تھی منادا، یاد ہے؟ کون کون سی قسمیں؟ جلدی سے بولیں. اسم معرفہ کی 7 قسمیں. نا پہلی سب سے بڑی اسم علم، ٹھیک ہے، پراپر ناؤن. نمبر 2 معرف باللام، الف لام والا. نمبر 3 اسماء اشارہ، یعنی ان کی سرٹینٹی کے لحاظ سے دیکھیں نا، یہی ہوتا ہے، اور وہ جب اشارہ ہو جائے تو وہ ہوتا ہے. الذی جو ہے وہ نظر آنے والا نہیں ہوتا، اگرچہ ہوتا ڈیفینٹ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا، جس کی طرف آپ ریفر کر رہے ہوتے ہیں. اشارہ نہیں ہوتا، ریفرنس ہوتا ہے. معرفہ ہے وہ بھی اسم، پہلے اسماء اشارہ، پھر اسماء موصولہ، اس کے بعد ضمائر. نمبر 5 ضمائر. نمبر 6 معرفہ کی طرف مضاف، اور نمبر 7 منادا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب منادا اگر مضاف ہو، اس کا مطلب کیا بلا؟ پہلے کانسیپٹ سمجھیں. یعنی مضاف الیہ کی کنسٹرکشن میں اصل کون ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے اصل. یعنی جب بھی مضاف الیہ یا مرکب اضافی کا آپ جملے میں استعمال کریں گے تو کس کی بات ہوگی؟ مضاف کی بات ہوگی. تو مضاف معرفہ ہے نا. اور اگر مضاف کو بلانا ہو تو وہ نصب کی حالت میں ہوگا. ربنا، دیکھیے ربنا کے کیا مطلب ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب. مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے نا. میرا نام کیا ہے؟ عبد السمیع. اگر آپ نے مجھے بلانا ہے تو کیا کہیں گے؟ عبد السمیع. یا نہ بھی کہیں تو بھی انڈرسٹوڈ ہے. جب بھی مضاف منادا ہوگا تو وہ حالت نصب میں آئے گا. یہ موٹا سا اصول اس میں مجھے، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں نا، ایک ایک مثال یاد رکھا کہ ربنا از اے ٹپیکل ایگزامپل. ربنا ہمارا رب، ربنا اے ہمارے رب. یہ اس میں یا معذوف ہے، یا ربنا. تو یا کہا جائے یا نہ کہا جائے، ٹھیک ہے نا. حدیث میں آپ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر، تو کیسے پڑھتے ہیں وہ؟ یا ابا بکر. کیا کسی صحابی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر؟ تو کیا ہے؟ یا ابا بکر، اس لیے کہ مضاف الیہ ہے. ہاں، یا عبداللہ، یا ابا بکر، ٹھیک ہے نا. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہن، ہے نا. سورہ احزاب میں 2 دفعہ یہ الفاظ آئے نا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. تو ویسے کیا ہے نبی کی بیویوں کا عربی کیا ہے؟ نبی کی بیویاں، نساء النبی. اور اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قاعدہ بھی مجھے آج اچانک تو نہیں کیسے خیال آ گیا کہ یہ نہیں آپ کو بتایا. آج ابھی درس میں سورۃ قمر شروع کی، وانشق القمر. تو انشقاق، شق کے معنی پھاڑنا نہیں، پھاڑنا. انشقاق خود پھٹ جانا. وانشق القمر کا چاند پھٹ گیا، ٹھیک ہے نا. قمر وہاں مفعول نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھاڑا. شق القمر، چاند شق ہو گیا. یہی یعنی قرآن مجید میں جہاں آ رہا ہے اس کو غور سے دیکھتے رہیں، بس اس طرح آپ کا محاورہ بن جائے گا. اس میں کوئی ایسی چیز میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے کہ جو آپ کو رول بتا دیا جائے. بس آپ کو اوزان کا سینس بن جانا چاہیے. آپ کو وزن مادہ، وزن مادہ، وزن مادہ، وزن مادہ، اتنے الفاظ اپنی نظر سے گزاریں آپ کہ وہ آپ کے 6 سینس بن جائے. آپ کو غور کرنے سے تو الجھ جائیں گے آپ. یعنی پہلے سٹروک میں آپ ٹھیک کریں، وہ ہے جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے. اقتربہ افتعال کے وزن پر ہے، اجتماع افتعال کے وزن پر ہے، اضطربہ افتراق بھی یہی ہے. یعنی وہ جو ہر باب کے شروع میں عامر صاحب نے دی ہوئی ہیں نا کافی ساری ایگزامپلس،
ان کو نظر سے گزارتے رہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی وہ سینس جو ہے وہ جلدی بن جائے گی. آج میں آپ کو ایسا سبجیکٹ پڑھانے لگا ہوں جو میں نے ڈائریکٹ میتھڈ سے سمجھا ہوا ہے، لیکن بہرحال کتابوں والے اس کے کچھ اصول بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن مجھے وہ بیکار سے لگتے ہیں. یعنی ایک ہے ہائپوتھیسس ہے کہ اچھا اصل میں یہ تھا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، یہ سارے سٹیپس کو آپ چھوڑ دیں. اصل میں آپ وہ چند بنیادی جو ہے اصول یاد رکھیں کہ جہاں کوئی پرابلم کریٹ ہوگی اس کا عرب کوئی وے آؤٹ نکالے گا. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جہاں ان کو اوپر نیچے جانا پڑے گا تو وہ سیدھا کر لیتے ہیں. بس وہ سیدھا آپ تیزی سے اس لفظ کو جو اوریجنل ہونا چاہیے آپ اس کو ادا کریں تو انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ اس پر پہنچ جائیں گے. مثلاً جس کو میں بھائیان پرنسپل بتایا تھا نا آپ کو، اصل میں کیا ہے بھائی جان. تو بھائی جان میں یوں جا کے پھر یوں آنا پڑتا ہے نا، بھائیان کتنا سیدھا ہو گیا وہ، اب بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ اس کی فیسلٹی انگریزی میں بھی ہے، شوڈ ناٹ کو شوڈنٹ، کوڈ ناٹ کو کوڈنٹ، ٹھیک ہے نا، ڈو ناٹ کو ڈونٹ. یہ وہی چیز جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، لیکن صرف فرق کیا ہے کہ پنجابی میں اور انگریزی میں وہ اصل لفظ برقرار رہتا ہے اور ایک الٹرنیٹ کے طور پہ وہ موجود ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں وہ اصل لفظ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہی ایگزسٹ کرتا ہے. اس لیے میں اس کو خبت سمجھتا ہوں کہ خام خواہ گرامر والوں نے لوگوں کو بھگایا ہے عربی سے. یعنی اس کے سارے قاعدے اگر آپ یاد کرنے بیٹھیں گے تو آپ عربی سے بھاگ جائیں گے. لہٰذا وہ سارے قاعدے جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پاسبلٹیز جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوں گی جہاں کچھ نہ کچھ عرب جو ہے وہ مجبوراً اس کو چھیڑ چھاڑ کرے گا. وہ کیا صورتیں ہوں گی وہ نکالیں ذرا، اس کا صفحہ نکالیں 119 کتاب کا، عامر صاحب کی کتاب کا صفحہ 119. ہیڈنگ ہے غیر صحیح افعال. غیر صحیح افعال عربی زبان میں حروف مادہ کے اعتبار سے فعل دو طرح کا ہوتا ہے، صحیح فعل اور غیر صحیح فعل. یہ اصطلاح ذرا تھوڑی سی کویسچنیبل ہے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں اور عربی کے ایک پورے حصے کو ہم غیر صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. تو اللہ کے کلام میں کوئی غیر صحیح چیز نہیں ہے، سب صحیح ہے. کسی فعل کے حرف مادہ میں، لیکن یہ جو ٹاپک بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیں. وہ ٹاپک کیا ہے کہ اگر کسی فعل کے حرف مادہ میں، وہ صرف فعل کا حرف مادہ تو نہیں ہوگا، عربی کے جتنے بھی مشتقات ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں نا، یہ ٹرم ہے نا ذہن میں، نہیں آئی ہمارے اس کلاس میں. دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک ہیں جامد الفاظ. جامد الفاظ کیا ہے کہ عربوں نے ویسے بس ایک لفظ بولنا شروع کر دیا، اس کا کوئی اوریجن وغیرہ نہیں ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں الفاظ کے جو منہ سے بولتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو منہ سے بولتے ہیں کہ اس کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق ہے. مثلا یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہتھیلی. منہ سے بول رہی ہے نا کہ ہاتھ سے ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لیکن گٹا گوڈا یہ کچھ بولتے ہیں منہ سے؟ نہیں بولتے. تو یہ کیا ہے، اس کو آپ کہیں گے یہ جامد الفاظ ہیں. ہتھیلی یہ جامد نہیں ہے، یہ مشتق ہے، مشتق ڈیرائیوڈ. اصل میں وہ جو آواز ہوتی ہے نا، اس کو آپ جیسے مرضی پروناؤنس کر لیں، اس کی گنجائش ہوتی ہے. جو اب ظاہر ہے وہ منہ سے تو نہیں بول رہی ہوتی ہے الفاظ کوئی. بچے کو لے کے آئے تھے، اس کے والد سکھو دیتے تھے، وہ یعنی جانگلی زبان بولتے تھے.
بیٹا کچھ نہیں ہوگا, بس بھڑ ہوگی. بھائی وہ جو ہماری چلتی ہے نا مشین, بس بھڑ ہوگی. اب ہم جو ہے, یہ فرق ہے نا اس کا, یعنی جنگلی زبان بولتے تھے انہیں اس کو بھڑیڑ, کبھی کہتے ہیں گھڑیڑ ہوگی, ہم کہتے ہیں کھڑ 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 ہوئے گی. یعنی سینٹرل پنجاب میں حالانکہ آواز ایک ہی ہے, لیکن اب اس کو ڈسکرائب کرنے کا ہر علاقے کا اپنا انداز ہے. کوئی باں سمجھے گا, کوئی گاں سمجھے گا. کاں کی آواز جو ہے نا وہ کوے کی واقعی کہاں ہوتی ہے, وہ زیادہ کلوز ہے. لیکن بار اس کو سمجھیں کہ چیز کیا ہے, یہ جس کو ہیڈنگ دیا ہے گرامر والوں نے غیر صحیح کا, واٹ از دیٹ پرابلم. جامد و مشتق سمجھ میں آ گیا. تو عربی میں 99.999 الفاظ جو ہیں وہ مشتق ہوتے ہیں, ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں. کس سے؟ 3 حرفی مادے سے. اچھا, پھر ایک وہ انڈے مرغی والا بھی ایک چکر ہے یہاں پر. یہ سنی ہوئی نا یہ کہاوت کہ مرغی پہلے کہ انڈا پہلے. کوئی کہتا ہے کہ انڈے میں سے مرغی نکلی, کوئی کہتا نہیں مرغی میں سے انڈا نکلا. ٹھیک ہے نا. اس میں گرامر والوں کے درمیان اختلاف ہے کہ مشتقات جو ہیں وہ مصادر سے بنتے ہیں یا افعال سے بنتے ہیں. لیکن بہرحال جو کوئی کامن پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ 6 حرفی مادے سے مشتق ہوتے ہیں. یہ اوزان کا جو چکر ہے نا کہ ایک ہی مادہ, جو میں نے آپ کو شروع میں مثال دی تھی, آپ کو یاد ہو اگر, مادے کے لیے میں نے کیا مثال دی تھی, یاد ہے جی؟ مادے اور وزن کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی, کانچ کے برتن, یعنی بہت اچھے ہلکے کمزور شیشے کے مختلف برتن, ٹیسٹ ٹیوب, بیکر, لوٹا, سرائی, گلاس, جگ, ٹھیک ہے نا, لیں اور اس میں ایک لیکوڈ سب میں ڈال دیں اور فریزر میں رکھ دیں. جب فریز ہو جائے تو اس کو شیشہ ٹھکور کے توڑ دیں تو کیا ہوگا؟ پانی کا بنا ہوا جگ, پانی کا بنا ہوا بیکر, پانی کے بنی ہوئی ٹیسٹ ٹیوب, پانی کا بنا ہوا سرائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں پانی کی بنی ہوئی سرائی تو فوراً آپ کے ذہن میں دونوں چیزیں آتی ہیں نا, دونوں کو کمبینیشن, پانی اور ان دی فارم آف سرائی, پانی ان دی فارم آف بیکر, پانی ان دی فارم آف لوٹا وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ آپ وزن کیا ہے؟ یہ لوٹا, بیکر وغیرہ یہ وزن ہے, سانچے ہیں, اور پانی مادہ ہے. اب آپ الٹرنیٹ کر دیں, 10 ٹیسٹ ٹیوبیں لے لیں اور ان میں کسی میں لسی ڈالیں, کسی میں دودھ ڈالیں, کسی میں پانی ڈالیں, کسی میں روح افزا ڈالیں, کسی میں پیپسی ڈالیں, کسی میں 7 اپ ڈالیں, اور پھر اسی طرح ان کو فریز کر کے توڑ دیں. اب کیا ہوگا؟ پانی کی بنی ہوئی ٹیسٹ ٹیوب, لسی کی بنی ہوئی ٹیسٹ ٹیوب, دودھ کی بنی ہوئی ٹیسٹ ٹیوب, پیپسی کی بنی ہوئی ٹیسٹ ٹیوب, 7 اپ کی بنی ہوئی ٹیسٹ ٹیوب, روح افزا کی بنی ہوئی ٹیسٹ ٹیوب. اب آپ کو روح افزا کا بھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے اور ٹیسٹ ٹیوب کا بھی پتہ ہے, یہ دونوں کو کمبینیشن کیا ہے؟ یہ ہے وزن اور مادہ کا تصور. یعنی مادہ وہی ہے لیکن وزن کیا ہے؟ مثلا ماضی کے 14 صیغے وہ کیا ہیں؟ وہ اوزان ہیں. فعل, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتنا. اس میں آپ فا عین لام جو ہے اس کی جگہ مادہ اور ڈال دیں گے, لیکن وزن وہی رہے گا. تو آپ یہ صرف میں آپ نے اصل میں پڑھا کیا ہے؟ اوزان ہی پڑھے ہیں بنیادی طور پر. یعنی کچھ تھوڑی سی تمہیدی باتیں تھی, پہلے آپ کو نہیں بتایا شروع میں کہ یہ اوزان پڑھانے ہیں آپ کو, شاید آپ کنفیوز ہو جاتے. پہلے آپ کو ماضی مضارع کی گردانیں پڑھا دی تھی, جب وہ آپ کے ذہن میں کچھ بیٹھ گئیں تو آپ کو کہا تھا کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے, یہ وزن ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے, اس کے بعد کیا تھا. تو مادہ اور وزن یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ اپنے ذہن میں اگر رکھیں تو سب کے سب جو الفاظ ہیں وہ ڈیرائیوڈ ہیں. کس طرح ڈیرائیوڈ ہیں؟ سانچوں کے اندر. انگریزی میں یہ کانسیپٹ بلا کہاں ہے کہیں؟ اینڈنگز پہ ہوتا ہے وہ, ING کسی بھی لفظ کے ساتھ لگا ہوا تو اس میں کیا کنٹینیوس ٹینس, ہم سمجھ جاتے ہیں اچھا. اور اسی طرح ER لگا ہوا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فاعل ہوگا, اسم فاعل ہوگا, ڈوئر ہوگا. اور اسی طرح ED لگا ہوا آخر میں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وکٹم آف دا ایکٹ ہوگا یا تھرڈ فارم ہوگی اگر ورب ہے تو. اگر اسم ہے تو یہ کیا ہے؟ وکٹم آف دا ایکٹ ہوگا, مفعول ہوگا. اور اگر وہ ورب ہے تو وہ تھرڈ فارم یا سیکنڈ فارم ہوگی. ایسے ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ سانچے ہیں. لیکن انگریزی میں یہ سانچے بہت تھوڑے ہیں, عربی میں یہ سانچے جو ہیں یہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ کو اس وقت کم سے کم 200-300 سانچے جو ہیں وہ اب یاد ہو چکے.
سب کی 14 صیغے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یعنی یہ سب جو ہیں اب آپ کو یاد ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو سارے یاد کروائے جائیں تو آپ یاد کر ہی نہیں سکتے۔ وہ بچوں کو یاد کروا لیتے ہیں مدارس کے اندر، لیکن بڑا نہیں یاد کر سکتا۔ تو کیا ہے، آپ کو استادی لگائی ہے ہم نے، یہ کہ ہم نے آپ کو یعنی تھوڑا سا بتا کر اس کے بعد پھر اس کو ٹریک کیا ہے، اس کے ہم نے ٹریکس آپ کو بتا دیے ہیں کہ یوں کر کے مادہ اس میں ڈالو اور کر کے چلتا ہے، ادھر چل جائے، یوں ادھر ہو جائے اور کر کے ادھر چلا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہی چیز ہے۔ اچھا، اب اسی میں ایک چیز آ رہی ہے اور وہ یہ کیا ہے، وہ تقسیم یہ ہے کہ مادہ کو میں نے آپ کو دوبارہ ریوائز کرایا نا اس سے تصور سے، کہ مادہ سے حرفی مادہ، اس میں یہ دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ایک صحیح افعال ہے انورٹڈ کاماز میں صحیح، اور دوسرے غیر صحیح انورٹڈ کاماز میں۔ انورٹڈ کاماز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اس میں آتے ہیں، تو میں ان کو ایبسولیوٹلی غیر صحیح نہیں کہنا چاہتا۔ تقسیم یہ ہے کس بنیاد پر، اس کو سمجھ لیں کہ جو واؤلز ہیں، واؤل ساؤنڈز جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایکچوئل ایز کمپیئر ٹو کانسوننٹس، انگریزی میں تصور ہے نا آپ کو، حمزہ جو ہے یہ بھی کیا ہے، واؤل لیٹرز میں سے۔ اچھا، جو انگریزی کے واؤلز ہیں عربی میں اس کے پیرلل کیا چیز ہے بلا؟ حرکات اور ویک لیٹرز۔ ویک لیٹرز کون سے ہیں؟ واو، یا اور الف، ٹھیک ہے۔ ان کو یاد کیسے رکھنا ہے، اس کا ایک آسان سا رکھیں، ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ ایک تو علت علیل سے ہے، اور دوسرا پہلا حرف ہے نا عربی کا حمزہ، الف یا حمزہ، اس کے بعد اگر یہ تینوں حروف لگائیں تو کیا بنتا ہے، او ای، تو یہ کیا ہے، علیل کی آوازیں ہیں۔ ہم شروع میں الف ہے نا آپ کا پہلا عربی کا لیٹر، اس کے بعد آپ الف لگائیں تو کیا ہو گیا، او ای، جو تین آوازیں کیا ہیں، بیمار کی آوازیں، بیماری کی آوازیں ہیں۔ تو اس سے یاد رکھیں کہ یہ حروف علت ہیں۔ تو امتحان دینے ہیں ٹوٹکے بھی تو آپ کو ساتھ ساتھ بتا دی جائے۔ اب جب بھی یہ حروف جو ہیں کسی حروف مادہ میں آئیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ غیر صحیح شمار ہوگا اس کلاسیفیکیشن کے مطابق، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا صورت ہو سکتی ہے کہ حمزہ آ جائے، کسی حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، حمزہ پھر تینوں پوزیشن میں آ سکتا ہے، وہ فا کلمہ پہ بھی آ سکتا ہے، عین پہ بھی آ سکتا ہے، لام پہ بھی آ سکتا ہے۔ فا عین لام سے مراد کیا ہے، پہلا حرف جو ہے تینوں حرفوں میں اس کو فعل کے اعتبار سے فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ کہتے ہیں، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا اس کی مثالیں جو ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ دی ہوئی ہیں۔ مثلا امارا، یہاں کیا ہے، فا کلمہ جو ہے وہ حمزہ ہے، دوسرا کیا ہے سالا، یہاں عین کلمہ حمزہ ہے، اور قرا اس میں لام کلمہ جو ہے وہ حمزہ ہے۔ اچھا، مضاف، یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، کیا مطلب ہے، دگنا۔ تو مضاف کہتے ہیں جس میں کوئی حرف ڈپلیکیٹ ہو، مثلا ضرر، زواد کے ساتھ، فرر، تبت یدا، یہ با دو دفعہ آ گئی، یعنی عین کلمہ بھی با ہے اور لام کلمہ بھی با ہے، اور ہا دواد حدا، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی ایسے ہے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو مضاف کہتے ہیں زواد کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ جو نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5، یہ کیا ہے، حروف علت جو ہیں وہ اگر پہلے کلمے میں فا کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، اگر عین کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور اگر لام کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ تو یہ تین ہو گئے ایک ہی کیٹیگری کے حرف علت، 3 پوزیشن پر، مثال، اجوف اور ناقص۔ ہر جگہ مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، یعنی مثال کی مثالیں انہوں نے دی ہیں وعدہ، وجدہ اور یسرہ، ٹھیک ہے نا۔ اجوف کی مثال کیا دی ہے، قول،
خوفن، بیعن، یہ درمیان میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. یہ کون جو ہے وہ کیا ہے؟ کاف واو نون مادہ ہے، کون و مکان، ٹو بی، ٹو ایگزسٹ. اس سے ماضی ہو گیا کانا، کوانا تھا تو کانا ہو گیا. اسی سے قرآن مجید میں کسر سے استعمال ہوگا قالا. تو قالا اصل میں کیا ہے؟ قول سے ہے، تو قاولا تھا. آپ 10 دفعہ تیزی سے قاولا کہہ کے دیکھیں، کالا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا، اس کا مضارع یعنی یقولو بننا چاہیے تھا. آپ یقولو کہہ کے دیکھیں، دوسری دفعہ یقولو ہو جائے گا. تو وہ وہی ایگزسٹ کرتا ہے. یہی ساری تعلیلات ہیں. جب ان قواعد کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اچھا بھلا آدمی جب بھاگ جاتا ہے. یعنی 14 سیغوں میں آپ سارے قاعدے جو ہیں لگانے شروع کر، اچھا اس میں یہاں ایسے ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، اور 4 5 سٹیپ جو ہیں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں گرامر کی کتابوں میں. جڑے محنت نہ پڑھایا وہ تو سنے گا بھائی. میں تو محنت نہ پڑھانا نہیں، میں سننا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب انہوں نے سب سے پہلے معموز کو لیا ہے. اس میں انہوں نے موٹی موٹی مثالیں دی ہیں. ان میں سے 2-3 مثالیں آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. مثلا انہوں نے کیا کہا ہے؟ جب اچھا دوسرا اس میں پرابلم سمجھ لیں کہ جب اس میں 2 حرف اکٹھے ہوں گے، حرف علت، موٹا سا قاعدہ اس میں یاد رکھیں. مثلا یہاں پہلے انہوں نے لکھا ہے نا یا مرو، ہمارا ماضی ہے، امرا، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، ارتونا، امرتو، امرنا. کہیں کوئی چکر نہیں پڑا، مشکل نہیں نا پیش آئی. اچھا اب اس کا ماضی بنائیں، یا مرو، تامرو، تامرو، اب یہ آمرو جو ہے، آمرو جھٹکا پڑ رہا ہے نا. یہاں کیا کرے گا؟ عرب کے پاس اختیار ہوگا اس کو آمرو بھی کہہ دے، آمرو بھی کہہ دے. تو اس نے دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ آمرو نہیں رہا، آمرو ہو گیا. یہ ایک آسانی ہو گئی اس کو پڑھنے میں. راسن، اس کو راسن بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو بعض جو کراتے ہیں اس میں راسن بھی پڑھیں گے. یہ جو کیپ ٹاؤن ہے اس کو کیا کہتے ہیں بلا عربی میں؟ راس امید. راس امید نہیں کہتے. اردو میں وہ جو کیپ آف ہوپ ہے، وہ جو افریقہ کا جو واسکو ڈی گاما نے جو راستہ تلاش کیا تھا وہ کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ جب نہر سویز نہیں بنی تھی ابھی تو سارا اس وقت تک کیا تھا کہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے لیلاف قریشن والا، کہ یمن کے ساحل پر آ کے سارا سامان اترتا تھا اور پھر وہ بائی سرفیس جاتا تھا شام کی طرف. اچھا اب اس میں کیا تھا؟ انسیکیورٹی تھی بہت زیادہ. اور جب یہاں یہ راستہ بلاک کر دیا جاتا تھا کسی وجہ سے، کوئی آ گیا کوڑا، انہوں نے کہا نہیں جان دینا، تو یورپ جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہو جاتا تھا ایشیا کے ساتھ. تو واسکو ڈی گاما نے کیا کیا کہ اس نے وہ بڑا چکر کاٹ کر اور کیپ ٹاؤن کے نیچے سے، یعنی افریقہ کی جو نیچے چونچ بنتی ہے اس کے اوپر سے آ کے بحر ہند میں آ کے تو وہ انڈیا پہنچ گیا. تو وہ کیا تھا کہ چلتے 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 جب وہ کونا آ جاتا تھا تو اس کو ہوپ ہو گئی کہ اب لب لوں گا میں. تو وہ کیپ آف ہوپ کہلاتا. انگریزی میں اس کو کیپ آف ہوپ کہتے ہیں اور اردو میں اس کے راس امید کہتے ہیں. راس امید نہیں کہتے، راس امید کہتے ہیں. امید کا سر، کونا، اسی سے سارا کمرہ ہوں نا. بہرحال امریکہ انہوں نے محنت کی اور دے گاٹ اٹ فائنلی. اسی طرح نے اگلی مثال دی ہے ذئبن. اس کو زیبن بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو بعض قراتوں میں آپ کو نظر آئے گا، جو آپ دیکھتے ہیں نا مختلف مصری قراء کی قراتیں سنتے ہیں نا تو وہ مختلف انداز سے پڑھی جاتی ہیں. مثلا مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، یہ تو خیر 2 ہیں ہی مختلف لفظ، لیکن اس کی مثال ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی کہ جس میں وہ فرق کرتے ہیں کہ ایک قرات میں اور ہے، ایک قرات میں اور ہے. رواسیہ،
سورہ شورى میں بھی ایک آ رہی لیکن الفاظ آیت نہیں یاد آ رہے. اسی طرح مؤمنون. اچھا باب افعال سے آمنا امینا یا منو باب سامعہ سے ثلاثی مجرد میں ہے اور کرے اس کا مضارع امینا یا منو تا منو امنو نا منو. اب امنو جو ہے اس کو آمنو بھی پڑھا جا سکتا ہے. باب تفعیل میں جائیں مومن تک پہنچنا نا ہم نے تو وہ کیا ہے آمنا اور آمنا تھا بنیادی پہلا لفظ کیا بننا چاہیے تھا آمنا لیکن ہے کیا آمنا. آمنو ان الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو تو یہ اصل میں کیا تھا آمنو لیکن اس کی اپنی جو فریکوینٹلی اس کو پڑھنے کے لیے اسموتھلی پڑھنے کے لیے انہوں نے آمنو کر دیا. اور اسی سے اسم فاعل بنے گا مؤمنون. یہاں وہ مومنون ہی رہنے دیتے ہیں. ہماری جو قرات ہے قرات حفظ جو ہے اس میں مومنون ہے مومنون نہیں ہے. اسی طرح ہاں اب مثالیں آنی شروع ہو گئی. موسادتن جو ہماری قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں قرات حفظ جو ہے اس میں موسادتن ہے لیکن آپ مصری قاریوں سے سنیں گے کبھی کبھی وہ موسادتن بھی پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے اس کو جواز کا قاعدہ کہتے ہیں. بعد جو یہ تعلیلی قواعد ہیں وہ پکے ہیں لازم ہیں اور کچھ جواز کے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے. تو اچھا وہ جائز جو ہے وہ کہاں آپ کو ملتا ہے پھر وہ قرآن مجید ہی کی مختلف قراتیں اگر آپ ذوق پیدا کر لیں یعنی انٹرنیشنل قراء کی خاص طور پر مصری قراء کو سننے کا وہ پھر جب مختلف قراتوں میں پڑھتے ہیں تو پھر اس میں وہ الٹرنیٹ کر کے پڑھتے ہیں. سورہ یوسف میں وہ عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے نا ہئی تلک تو اس میں جو قاری عبد الباسط نے وہ اس کو پتہ نہیں کتنے طریقوں سے پڑھایا ہے ہی تلک تو وہ کئی اس میں وہ کیا ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے. چکر کیا ہے جہاں کانسوننٹ آئے گا تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. انگریزی میں کسی لفظ میں جو کانسوننٹس ہوتے ہیں وہ برقرار رہتے ہیں. تبدیلی کہاں آتی ہے واؤلز کے اندر ساری آتی ہے. تو عربی میں اصل میں آپ یہ کانسیپٹ سمجھ لیں کہ انگریزی میں واؤلز جو ہیں وہ انٹر کنورٹیبل بھی ہوتے ہیں اور بیچ میں جیسے ڈراپ بھی ہوتے رہتے ہیں. ایڈورٹائز اس سے آپ ناؤن بنائیں تو کیا بنتا ہے ایڈورٹیزمنٹ. یہ غائب ہو گیا. اچھا آپ ہمیشہ نہیں غائب کرتے انگریزی میں وہ قاعدے جو ہیں وہ اتنے پکے نہیں ہیں. کبھی کبھی وہ یہ پڑا رہتا ہے وہاں پر کبھی کبھی اڑا دیتے ہیں. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي